سے منع فرمائے. مودی 1000 آیت کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک مجوزہ وقت ہے جس کے اندر ان تحریکوں پر ووٹ کرانا لازم ہے. ریزولوشن کو ہاؤس میں پیش کرنا اور اگر اکثریت اس ریزولوشن کو پاس کر دے تو اس کے بعد ووٹنگ کا عمل کرانا، جو کہ خفیہ رائے شماری کے تحت آیا جاتا ہے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم اعتماد کی تحریکوں میں صرف ایک دن کا فرق ہے. جس دن ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی، اس سے اگلے دن اسپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی. اب پنجاب اسمبلی کے قواعد و ضوابط یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ یہ تحریک ہاؤس میں پیش کریں گے تو ممبرز کو نوٹس جاری کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی کے ہر ممبر کو نوٹس جاری کیا جائے گا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے کسی ایک ممبر کو بھی نوٹس جاری نہیں کیا، مگر یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے وہ نوٹس کاغذوں میں جاری کر کے اپنے دفتر کے دراز میں رکھے ہوئے ہیں. قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ پچھلے 27 دن سے جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا نہ ہونا، کابینہ کا نہ ہونا، وزیر اعلیٰ کا نہ ہونا اور ایک بحرانی کیفیت کا ہونا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب کے عوام کے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے. پنجاب کے عوام پر یہ عمران نیازی صاحب نے انتقام کی صورت میں عثمان بزدار کو مسلط کیا تھا، اور وہ آج بھی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں سرکاری پروٹوکول لیے بیٹھے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے آ کے آٹا بھی سستا کروایا، چینی بھی سستی کروائی. تو یہ پنجاب میں جو حکومت نہیں ہے، اس پہ 3 کورٹ کے آرڈرز آ چکے اور کورٹ نے واضح ہدایات جاری کی کہ جس ممبر کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کو، ان کو فی الفور حلف دیا جائے اور حلف برداری کی تقریب منعقد کر کے پنجاب حکومت کی فارمیشن کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اب ایک شخص جو بدقسمتی سے گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے، جس کا نام عمر سرفراز چیمہ ہے، اس کو نہ آئین کی فکر ہے، نہ قانون کی فکر ہے، نہ اپنی عزت کی فکر ہے. 4 دن کی گورنری کے لیے اس نے اپنے حلف کو توڑا ہے. حلف کیا کہتا ہے؟ حلف کہتا ہے I shall defend, preserve and protect the Constitution of Pakistan. میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا، میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا، میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا. اب یہ حلف سے روگردانی ہے اور ابھی تک عدالت نے 28 تاریخ یعنی آج کے دن رات 12 بجے تک کی مہلت دی تھی کہ تقریب حلف برداری منعقد کروائی جائے، مگر کوئی آثار نظر نہیں آتے. آپ جب طے کر لیں کہ ہم نے آئین کو پامال کرنا ہے، آئین شکنی کرنی ہے، تو پھر وہ آئین کی شک ہو، وہ قواعد و ضوابط ہوں، وہ عدالت عالیہ کا آرڈر ہو، آپ کے لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ نے ایک شخص کی اطاعت کی قسم کھائی ہے جس کا نام عمران نیازی ہے. وہ آپ کو سیاہ کرنے کا کہے، سفید کرنے کا کہے، آئین توڑنے کا کہے، ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کرنے کا کہے، آپ اس کا حکم بجا لائیں گے کیونکہ اس نے 4 دن آپ کو گورنر ہاؤس میں رہنے کا موقع دیا ہے. آپ ایسے آدمی ہیں. اور آج لا قانونیت کی جو یہ پچھلے 27 دن سے ایک روش چل پڑی ہے، اس کی ایک کڑی آج ہم نے پھر دیکھی. ہم نے اپنے 197 ممبر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکٹھے کیے ادھر ماڈل ٹاؤن میں جدھر آپ تشریف فرما ہیں، اور ہم نے تیاری کی کہ ہم پنجاب اسمبلی جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد جو اسپیکر کی ہے اس پہ دیکھیں گے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے. ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کون ہے، وہ دوست مزاری ہے، وہ کوئی اور آدمی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی چیئر نے آئین شکنی کرنے سے انکار کیا. ڈپٹی اسپیکر کی چیئر نے قواعد و ضوابط کے مطابق الیکشن کروائے، اور جو حملہ ان پر کیا گیا پرویز الہی صاحب کی ایما پر اور ان کے اشاروں پر،
انہوں نے ان سے گھبرا کے تو اجلاس ملتوی نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن فی الفور ہونا ہے۔ 28 آج 1 مہینہ ہو گیا، 28 مارچ کو بزدار صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، 1 اپریل کو منظور ہوا تھا، الیکشن فی الفور ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا۔ اب آج جو اجلاس بلایا گیا تو میری اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک ڈھونگ رچایا اور انہوں نے اجلاس سے بھاگنے کے لیے بہانے بازی کی۔ ابھی تک جو ان کی میڈیا پہ ٹاک آئی ہے، جو ان کے ٹکر آئے ہیں، جو انہوں نے عوام میں بات کی ہے، کوئی ایک وجہ نہیں بتا سکے کہ اجلاس ملتوی کرنے کی قانونی وجہ کیا ہے۔ اجلاس بلاتے ہیں، سرکاری خرچ ہوتا ہے، پورا سسٹم موو کرتا ہے، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے پنجاب اسمبلی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ میڈیا کے نمائندوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی کیوں؟ یہ آپ کا ذاتی گھر ہے، یہ پنجاب کی مقننہ ہے، لاکھوں ووٹ لے کر عوامی نمائندے یہاں پہ آئے ہیں، عوام کا یہ حق ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز لائیو دیکھیں یا آپ کے کیمروں کی آنکھ سے ان کو پتہ لگے کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے۔ اب ان کے اراکین کی تعداد آج 140 تھی، 15 لوگ عمرے پہ ہیں، شہر سے باہر ہیں۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ ادھر ماڈل ٹاؤن میں 197 لوگ ہیں، اپنی گنتی کی تو گنتی پوری نہیں تھی، اب نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی۔ ان کو پتا تھا کہ جب میں ہاؤس میں دیکھوں گا کہ 197 ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں اور 130-40 ادھر بیٹھے ہیں، تو پہلے قرارداد منظور ہونی ہے تحریک عدم اعتماد کی، آئیز اور نوز کی آواز لگنی ہے، تو اس کاؤنٹ پہ میں ہار جاؤں گا اور ووٹنگ کی طرف معاملہ نہیں جائے گا۔ آپ پڑھ لیں، یہی قانون ہے۔ اور اگر چلیں کوئی دھاندلی دھونس کر کے ووٹنگ تک معاملہ جاتا بھی ہے تو میں رزلٹ ٹیمپر نہیں کر سکوں گا۔ اگر ان کا یہ خیال تھا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ نہیں میرے 197 ہیں، آپ کے 130 ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آج میڈیا کے بغیر ہم اندر نہیں جائیں گے۔ یہ بدترین سینسرشپ ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب اجلاس بھی خود بلایا، اپنے دستخطوں سے بلایا، اس کا ایجنڈا بھی خود جاری کیا، اور اجلاس کے عین وقت پر اجلاس 16 تاریخ تک ملتوی کر دیا۔ یہ قانون ہے یا آپ کے گھر کی باندھی ہے؟ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ منمانی کرتے ہیں۔ ہم آج یہ مطالبہ رکھنے آئے ہیں کہ ایک سپیکر جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہار چکا، جس پہ ہائی کورٹ کے آرڈر نے کہا کہ چیف منسٹر الیکٹ حمزہ شہباز شریف صاحب کو اوتھ دیا جائے، وہ ہارا ہوا شخص اب سپیکر کے تحریک عدم اعتماد سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہیں، ہمارے پاس اراکین کی جو تعداد چاہیے وہ پوری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ہمارا مطالبہ اب یہ ہے کہ فی الفور پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہی بلایا جائے، اور آپ نے ڈپٹی سپیکر کے طریقے عدم اعتماد کرنی ہے، آپ کریں نمبر پورے 186۔ آپ نے 186 ووٹ ڈلوانے ہیں تو ڈپٹی سپیکر نے رخصت ہونا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے 197 ہیں، اس ناطے سے ہم یہ